جادو کا علاج کس طرح ممکن ہے، خصوصاً ایسا جادو جو بار بار اثرات ظاہر کرے؟ یعنی کہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جادو ہوا، اس کا توڑ جس طرح کہتے ہیں وہ کر لیا گیا، اس کو زائل کر دیا گیا، لیکن پھر دوبارہ سے ہو جائے اور بار بار ہو، تو یہ سوال ہے جی۔ نظامی صاحب، اس طرح ہوتا ہے کہ جو مریض ہے نا جی، وہ علاج کرواتا ہے کسی سے، تو یا تو اس کا علاج مکمل نہیں ہوتا، یا جو اس کا عامل ہے وہ علاج اس کا مکمل کر نہیں پاتا جی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملتی ہے نا، بلکہ میں کو پڑھائی بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ 21 دن پڑھنی ہے، تو 3 دن کے بعد اللہ پاک اس کو شفا دے دیتے ہیں، تو 7 دن کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے دن جی کوئی بھی عامل پڑھائی بتائے اتنے دن اس پڑھائی کو مکمل کیا جائے۔ جی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو معوذتین ہیں یہ سب سے بہترین علاج ہے۔ اگر آپ اس کو 11 مرتبہ صبح شام پڑھ رہے ہیں تو افاقہ نہیں ہو رہا تو 21 مرتبہ کر دیں، نہیں ہو رہا 41 مرتبہ کر دیں، اور 41 مرتبہ کرنے سے اگر افاقہ نہیں ہو رہا یا بعض کا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ یہ چیزیں جس طرح آپ نے بتائی ہیں جی۔ تو اس کی کوانٹٹی بڑھا دی جائے۔ جس طرح ایک میڈیسن آپ لے رہے ہیں صبح شام، اگر افاقہ نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر کہتے ہیں 3 ٹائم کر لیں، اگر 3 ٹائم نہیں ہو رہا، جس طرح آپ دیکھیں کہ بخار ہے تو وہ کہتے ہیں جی پیناڈول جو ہے نا ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ 2 پیناڈول لیں، جی۔ یا پھر اس کو اگر آرام آ جائے پھر 6 گھنٹے بعد کر دیں، پھر 10 گھنٹے کے بعد، پھر 12 گھنٹے کے بعد۔ تو اسی طرح جو معوذتین ہیں ان کی تعداد کو بڑھا دیا جائے اور 100 تک اس کو لے جایا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو فلق اور ناس اکٹھی پڑھنی ہے، الگ الگ نہیں پڑھنی، پہلے سورہ فلق پڑھنی ہے، ساتھ ہی پھر بسم اللہ پڑھ کے سورۃ ناس پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ جو بسم اللہ ہے اس کے اندر اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ اس میں اللہ کا نام ہے، اسماء الحسنی ہے، اللہ کی صفات ہیں، اس کی رحیمی اور اس کے رحمان ہونے کا ذکر ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا، وہ کوئی بندہ اگر 100 مرتبہ ویسے ہی پڑھ لے، جی۔ صبح شام پڑھ لے یا کسی بھی ٹائم پڑھ لے، تو صرف بسم اللہ پڑھنے سے بھی اللہ پاک اس کا جادو ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ سورہ فلق سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ ناس سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ صورتیں تو ہوگی 100 مرتبہ، اور بسم اللہ ہوگی 200 مرتبہ۔ تو یہ پڑھ کے آپ دم کر کے، جب پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہ جادو ختم ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور صرف یہ ہے کہ اس کو کم از کم 41 دن کیا جائے، اور اگر 41 دن کے بعد بھی تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ 41 دن پھر ریپیٹ کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر 90 دن تک اس کا کورس مکمل کر لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے 10 سال 20 سال 50 سال پرانا جادو بھی ہو تو جڑوں سے اکھڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو سمجھ یہ آئی بابر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ جتنی ریمیڈی، جتنی پوٹینسی، جیسے ہم ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں کہ اگر وہ اثر زائل نہیں ہو رہا، شفا نہیں مل رہی اس بیماری سے، تو اس کو بھی ہم بڑھاتے یا گھٹاتے ہیں میڈیسن کو۔ اسی طرح سے اگر جادو جنات کے معاملات ہیں تو اس کی تعداد بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور پھر جیسے آپ نے بتایا اتنے ڈیز مکمل کریں۔ اگر بیچ میں کوئی ناغہ ہو گیا تو پھر آپ شروع سے کمپلیٹ دوبارہ اس کو کریں، ایسا ہی ہے؟ جی۔ اور اگر آپ یہ اتنے دن جتنے دن آپ نے کر لیا ہے اور آپ کی روٹین ہی بن جائے، اللہ کا نام ہے نا جی، ہم اس کو روٹین میں اپنی زندگی میں ڈیلی بھی کریں تو کیا ہی بات ہے پھر تو۔ جی صحیح بات، برکت ہے نا، برکت ہی برکت ہے۔ جی۔ اچھا، ایک اور میں بات عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہماری مائیں اور بہنیں سوال کرتی ہیں کہ جو مخصوص ایام ہیں جن میں نماز نہیں پڑھنی، تو اس میں اس کا کیا کرنا ہے، ذکر اذکار کا یا تلاوت کا یا ان وظائف کا؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا، تو وہ جو ان کا تسبیح کا ٹائم ہے، ذکر کا، وظیفے کا ٹائم ہے، چونکہ یہ زبانی پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ بھی، بسم اللہ بھی، فلق ناس بھی، جو بھی چیز پڑھنی زبانی پڑھنے والی، اس کو زبانی پڑھ کے اپنے پر دم کر سکتی ہیں، پانی پہ دم کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی پڑھ سکتا ہے مریض کے لیے، یا مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے اور خود بھی دم کر کے وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، ایسے ہی ہے سر؟ جی اپنا نوید صاحب، اگر تو مریض اس حالت میں ہے خود پڑھ سکتا ہے تو بہتر ہے، اگر وہ اس حالت میں نہیں ہے تو کوئی بھی اس کو پڑھ کے دم بھی کرے۔ اگر اس کا کوئی محرم ہے تو یعنی اس کا خاوند ہے، عورت ہے، یا کوئی بندہ ہے تو اس کا بھائی ہے یا بیٹا ہے، تو اپنے والد پہ یا والد اپنے بیٹے پہ اپنے ہاتھوں پہ دم کرے اور پھر اس کے جسم پر پھیر دے۔ ٹھیک ہے۔